ایک بادشاہ کے متعلق میں نے کتاب میں پڑھا، بادشاہ سے متعلق کتاب میں پڑھا، اس بادشاہ کا معمول یہ تھا کہ وہ لفظ محمد زبان سے بغیر وضو کے ادا نہیں کرتا تھا۔ تو اس بادشاہ تو اس نے خود اپنے بارے میں کہا جب سے میں بالغ ہوا ہوں میں نے بغیر وضو کے اپنی زبان پر لفظ محمد نہیں کہا۔ حالانکہ جو کا شرعی حکم، شریعت نے ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیا کہ جناب سیل باوضو آسک اد ہے کہ نبی صلی نام مبارک زئی پٹ انت، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ لیکن محبت کا عالم یہ ہے کہ اس شخص نے کیا کہا، اس شخص نے یہ کہا، اس بادشاہ کا نام تھا سلطان ناصر الدین محمود اور اس کے باپ کا نام تھا سلطان شمس الدین التمش، یہ دہلی میں بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کے حالات میں لکھا ہے، اور میں نے کئی کتابوں میں جب میں نے یہ واقعہ سنا تو مجھے خیال ہوا کہ پتہ نہیں واقعہ سچ ہے یا غلط ہے۔ اگر میں نے کبھی کہیں بیان کیا تو ہو سکتا ہے کہاں سوال کرنا بول بنی صحیح واقعہ بیان کرو تو ون کیا ثبوت چھو۔ میں سوچتا رہا کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا صحیح واقعہ بیان کران چھو آسمان سے ثبوت یہ کہا کتاب سے لکھت، تو اس لیے بہک نہ توتام یہ واقعہ بیان کرت یوتام نہ اتھنٹک ثبوت آئے۔ واقعہ میں نے سنا تھا کہ بادشاہ کے دربار میں ایک آدمی کا نام تھا محمد تاج الدین، یہ ناصر الدین محمود اس تاج الدین کو جو بلاتا تھا تو کہتا تھا محمد فلانا کام کر دو، محمد پانی لے آؤ، محمد گیٹ بند کر، یعنی محمد کہہ کر کے پکارتا تھا۔ یہ سمجھ آلو کرنا لفظ محمد نا، وہ سمجھ تاج الدین، محمد تاج الدین۔ ایک دن بادشاہ نے اس کے بلایا، فرمایا او تاجو، تو حیران ہو گیا، یہ ایم کرم کہتا ریسش، جس نے مجھے توہین کے ساتھ کہا تاجو، تو اس کو شاک ہو گیا۔ اس کے بعد وہ چلا گیا یہاں سے۔ کئی دن کے بعد بادشاہ نے اسے ڈھونڈا، بلوایا، پوچھا بھائی آپ ناراض ہیں؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں آپ سے کیا ناراض ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ نے کہا نہیں مجھے لگتا ہے تم ناراض ہو۔ اس نے کہا ناراض تو نہیں ہوں، البتہ میرے دل کو شاک ہو گیا، آپ جب بھی مجھے بلاتے تھے آپ کہتے تھے محمد، لیکن آپ نے پرسوں مجھے بلا کر کے کہا تاجو، تو مجھے شاک ہو گیا، میں باعث سے کرت میں ریس توہین سے دونوں سے ہی۔ بادشاہ نے کہا ہاں واقعی میں نے تم کو تاجو کہا تھا، ویسے میں ہمیشہ تم کو محمد کہہ کر بگالتا تھا، اصل میں وجہ یہ ہے۔ پھر اس نے وجہ بیان کی، اس نے کہا جب سے ہم بالغ ہوئے، بادشاہ تھا وہ اس لیے بادشاہ انداز میں گفتگو کرنے لگا، جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں ابا حضور نے ہماری تربیت کی تھی کہ دیکھو اپنے نبی پاک کا نام بغیر وضو کے مت لینا۔ ہم نے بالغ ہونے سے لے کر آج تک کبھی بھی بغیر وضو کے لفظ محمد زبان پر نہیں لایا۔ پچھنن سوئے اتفاق یہ ہوا اس دن ہم بے وضو تھے، دربار میں بیٹھے تھے بے وضو کے، ہماری طبیعت نے گوارا نہ کیا کہ تمہارا نام ہم لیں گے، اگرچہ تمہارا نام محمد تاج الدین ہے، مگر میری طبیعت آمادہ نہیں ہوئی کہ میں لفظ محمد زبان سے بغیر وضو کے نکالوں گا۔ میں نے جب یہ واقعہ سنا تو مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے واقعہ سچ ہو سکتا ہے کل کو کوئی آدمی کہے گا جناب آسمان تو ثبوت چکا دونوں تھی واقعہ، بلکہ بعض شو انسان ونا سو چیز جس عقل میں چھن یوان، وہ واقعہ جو انسان کے عقل میں نہیں آتا ہے تات واقعہ شو بعض انسان انکار تے کرتا ہے یم گئی ٹار یم گسا نہ بنے، انسان کا ذہن قبول نہیں کرتا ہے تو آدمی واقعے کو انکار کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے بیان کرنے والے علماء کی ذمہ داری ہے کہ تین چیز گسن نہ بیان کریں یمن متعلق خطر چکے بوزن والن مز آس کا انسان سو ہے بمان نہیں ہے، یہ ممکن ایسا واقعہ کہ جو سمجھ میں آنے والا نہ ہو اور واقعہ ہوا ہے وہ مت بیان کرو۔ ایسے معجزات، ایسی کرامتیں جس کو بیان کرنے کے بعد خطرہ ہو کہ سننے والا کوئی انسان انکار کر دے گا، اور وہ اس لیے انکار کرے گا دوسرا مشن سمجھی ون یہ کیا ممکن، اور وہ اپنی عقل کے مطابق کہے گا ناممکن ہے تو بیچارے کی خرابی ہو جائے گی۔ اس کے سامنے ایسی باتیں بیان نہیں کرنی چاہیے۔ ہر زمانے کے حالات الگ ہوتے ہیں، ہر زمانے کے مزاج کی کیفیات الگ ہوتی ہیں، اس لیے بیان کرنے والوں کو بہت سوچ سمجھ کر بیان کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ اگرچہ مکمل صحیح ہے مگر سننے والے اس ذہن کے نہیں ہیں جو اس کو سمجھ سکیں گے، نہیں سمجھ سکیں گے تو انکار کر دیں گے۔ ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس آئے، ان کے ساتھ ایک گروپ بھی تھا، اب وہ تو ایسی باتیں انہوں نے کی کہ کہنے لگے یہ واقعہ بیان کرنا یہ گژھن نہ واقعہ بیان یہ آسان غلط، یہ غلط، یہ تو میں سارے چیزن غلط وون، میں دوپس یار یہ واریاہ برونٹ ووتمت۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے ان سے واقعہ سنایا، میں نے کہا ایک آدمی نے جو بہت بڑا آدمی تھا، بہت ہی بڑا اور اپنے زمانے کا بلکہ سب سے بڑا، اس نے ایک خاتون کو اپنی دربار میں بلایا۔ اس خاتون نے کہا میں آ رہی ہوں۔ اس شخص نے سوچا کہ وہ خاتون جب آئے گی تو اس کا بیڈ بھی ساتھ آنا چاہیے، جس پہ بیڈ پر وہ آرام کرتی ہے وہ بیڈ بھی ساتھ لائیں گے، وہ کرسی بھی ساتھ آنی چاہیے، لیکن وہ کرسی ہے کئی ہزار میل دور،
تو اس نے میٹنگ میں بلایا، بھائی کوئی آدمی وہ کرسی لائے گا؟ ایک آدمی نے کہا جی میں کوشش کروں گا شام تک لانے کی. اس نے کہا نہیں مجھے ابھی چاہیے. دوسرا اٹھا کہنے لگا میں ابھی لاتا ہوں. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا آنکھیں بند کرو. آنکھیں بند کی، آنکھ کھولی تو کرسی آ گئی تھی. مطلب سے یہ واقعہ ہے کیا؟ مجھے ٹار یہ ممکن نہیں نا. مطلب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور خاتون بلقیس تھی، اس کا تخت سیکنڈوں میں آ گیا تھا. کیسے آ گیا تھا اس دنیا میں عقل سے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. غرض یہ کہ بے شمار واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی عقل میں نہیں آتے، اور عقل میں نہیں آتے اس لیے انسان ان کا انکار کرتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد پھر کہتا ہاں یہ ہو رہا ہے. اگر آج سے 100 سال پہلے کوئی کہتا موبائل، اور موبائل سے ساری دنیا میں ہم بات کریں گے، عقل کرے گا قبول؟ ساری ونان دپان یم ترت گژھن بنن، یم ٹار گژھن بنن. یہ ممکن نہیں نا. لۄکُٹ یوٗتاہ نا ڈبہ ایسے، یہ چھوٹا سا ڈبہ ہوگا، پھر بٹن دبائیں گے ایسے، پتہ یتھ جائے دنیا میں مرضی تس جائے کرو کتھ، سُہ کِتھ کٔنۍ گژھِ؟ اس وقت انسانوں کی عقل اتنی ہی تھی. اس عقل سے وہ یہ کہتے جناب یہ ممکن نہیں نا. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ معراج کا انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس زمانے میں جہاز نہیں تھا. اب آج جب جہاز آ گئے تو اب اگر آج کوئی انسان کہے گا کہ جناب ایک راکٹ ایسا بنایا جائے کہ جو 1,00,000 کلومیٹر دور دوڑے گا آواز سے بھی تیز، کہتا ہاں ایسا تو ہے. اب ایسے راکٹ بن گئے ہیں جن کی سپیڈ آواز سے بھی زیادہ تیز ہے. تو پہلے زمانے میں یہ چیز عقل کے خلاف تھی. بہرحال بادشاہ نے جب یہ بات، بادشاہ ناصر الدین محمود نے یہ بات کہی، تو میں نے سوچا میں پہلے حوالہ ڈھونڈوں گا. تو میں نے کتابیں ڈھونڈی، ان کتابوں میں نکل گیا واقعہ. علی گڑھ یونیورسٹی کے ایک بہت بڑے پروفیسر تھے، پروفیسر خلیق احمد نظامی. اس نے کتاب لکھی ہے سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات، یعنی دہلی منٛز مسلمان بادشاہ ٲسمٕتۍ چھِ تِہُنٛد دینی ذہن کیُتھ اوس، تم کِتھ کٔنۍ ٲسۍ عبادت کران، کِتھ کٔنۍ ٲسۍ تہجد پران، کِتھ کٔنۍ ٲسۍ تم کیا کران، تہنٛد دینی حالات کیا ٲسۍ. وہ حالات لکھتے لکھتے اس نے یہ بھی لکھا کہ سلطان شمس الدین التمش کا بیٹا تھا سلطان ناصر الدین محمود. یہ سلطان ناصر الدین محمود کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ بالغ ہونے سے لے کر کے اس نے روٹین بنایا تھا کہ لفظ محمد بغیر وضو کے زبان سے ادا نہیں کرو گا. حالانکہ یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے. اسلام تو کہتا ہے آپ قرآن کریم بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہو، ہاتھ میں نہیں لے سکتے. آپ کلمہ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہو، دعائیں بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہو، درود شریف بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہو. لیکن عشق کی دنیا الگ ہے، محبت کی دنیا الگ ہے. محبت میں انسان جب یہی سوچتا کرتا ہے تو کیا کیا کرتا ہے.